طالبہ زیادتی کا نہیں گھٹیا سازش کا شکار ہوئی ہے۔ جھوٹ کی فیکٹریوں کو بند کیا جائے۔ بچی 2 اکتوبر سے ہسپتال میں داخل تھی تو احتجاج 10 اکتوبر سے کیوں شروع کیا گیا؟ ناظرین، یہ کہنا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا، جنہوں نے آج پریس کانفرنس کی ہے اور اس واقعے کے متعلق کچھ حقائق کا انکشاف کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا یہ کہنا ہے کہ حال ہی میں ان کی بات ہوئی ہے وکٹم ایزا نامی لڑکی، اس کی والدہ سے، اور اس کی والدہ کا یہ کہنا ہے کہ میری 5 بیٹیاں ہیں، میں نے ان کی شادیاں کرنی ہیں اور یہ جو الزام میری بیٹی پہ لگایا جا رہا ہے ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے جنہوں نے الزام لگایا ہے میری بیٹی کے اوپر۔ اور مریم نواز صاحبہ کا یہ کہنا تھا کہ اس کنورسیشن کے بعد، اس ایک فون کال کے بعد میں آج مجبور ہو گئی ہوں کہ میں پریس کانفرنس کروں اور اس سارے قصے کو منظر عام پر لاؤں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس سے متعلق FIA کی کارروائی کی جائے گی کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس، جتنے بھی ارکان، جتنے بھی تنظیمیں اس کے پیچھے شامل تھیں، اس میں کچھ کا نام انہوں نے لیا ہے، جیسے کہ کاف لیگ اس میں شامل تھی، پرویز الہی صاحب کا جو پورا خاندان ہے وہ اس میں پیش تھا۔ PTI کی سازش قرار دیا گیا ہے اس واقعے کو کہ اس وقت جب ملک میں مختلف بین الاقوامی سربراہان موجود ہیں، یہاں پہ کانفرنس چل رہی ہے، اس وقت جب 77 سالہ ہسٹری کا آپ کی جو اسٹاک مارکیٹ ہے وہ 86,000 پہ پہنچی ہوئی ہے، مہنگائی کم ہو رہی ہے، ملک کے حالات بہتر ہو رہے ہیں، اور اس وقت جو PTI کے تمام احتجاج کی کال ہے وہ فلوپ ہوتی جا رہی ہے، تو PTI نے اسٹوڈنٹس کے ذریعے، پیڈ اینکرز کے ذریعے اور ٹویٹس کے ذریعے یہ حکومت کے خلاف سازش کی ہے اور ایک بچی کو وکٹم بنا کر پیش کیا ہے اور اس کے خلاف بد امنی پھیلا دی ہے پورے معاشرے میں۔ اور مریم نواز کا یہ بھی کہنا ہے کہ تمام چینلز جو اس کو کوریج دے رہے تھے، سوشل میڈیا چینلز، یوٹیوب چینلز، ان کے اگینسٹ بھی کارروائی کی جائے گی اور ان سب کرداروں کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے گا۔ یہ تو مریم نواز نے آج کی پریس کانفرنس میں سارا انکشاف کیا۔ کل شہر بانو کی ویڈیو وائرل ہو رہی تھی جس میں وہ بیٹی کے والد کے ساتھ اور ان کے چچا کے ساتھ کھڑے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہماری بیٹی سیڑھیوں سے گری ہے، بے شک وہ ICU گئی ہے لیکن وہ اپنی ریڑھ کی ہڈی پر چوٹ لگنے کی وجہ سے ICU گئی ہے، اس کے ساتھ ایسے کسی بھی طرح کے معاملات پیش نہیں آئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک یہ انکشاف اور کیا ہے کہ جو چوکیدار تھا وہ 4 دن کی چھٹی پر سرگودا گیا تھا، جس کے بعد اس کو سرگودا سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ وہ ملزم جس کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے کہ اس نے اس بچی کا ریپ کیا ہے، وہ 4 دن کی چھٹی پر اپنے گھر سرگودا گیا تھا، وہاں سے اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کا یہ کہنا ہے کہ عورتیں اور بچے میرے ڈیڈ لائن ہیں، اس کو کراس کبھی نہیں کرنے دیا جائے گا۔ یہ سارا واقعہ تھا، یہ ساری باتیں تھیں جو آج مریم نواز نے اپنی پریس کانفرنس میں انکشاف کیا ہے۔ So being an anchor, being a journalist اور being a media student، میرا مریم نواز سے یہ سوال ہے کہ یہ معاملہ ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ جھوٹا ہو اور اس معاملے میں یہ ساری جو نیوز وائرل ہوئی ہے وہ فیک ہو، لیکن کیا آپ کل کے فیصل آباد میں ہونے والے ریپ کیس کو جھٹلا سکتی ہیں؟ کیا آپ گزشتہ ہفتے ہونے والے 3 سال کی بچی سے ریپ کیس کو جھٹلا سکتی ہیں؟ ایون کہ کل جو ایک واقعہ ہوا ہے جہلم کا، کیا آپ اس سے نظریں چرا سکتی ہیں؟ یہ تو وہ واقعات نہیں ہیں کہ جو سیاسی سازش کے تحت کیے جا رہے ہوں، یہ تو وہ واقعات نہیں ہیں جس میں کہ حکومت کو ملوث کیا جا رہا ہو۔ یہ تو سچے واقعات ہیں جو رپورٹ ہو رہے ہیں روز کی بنیاد پر۔ تو کیا پنجاب گورنمنٹ کا فرض نہیں بنتا کہ وہ اس کے خلاف کریک ڈاؤن کرے؟ جہاں اس فیک نیوز کے اگینسٹ کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، وہاں ان ایویڈنس کے ساتھ موجود کیسز کے اوپر ایکشن کیوں نہیں لیا جا سکتا؟ ان کے جو ملزم ہیں، ان کے جو مجرم ہیں، ایون ابھی گزشتہ مہینے ایک 5 کلاس کی لڑکی کے ساتھ
اسکول میں کینٹین اونر نے، وہ شخص جو ٹیچر کا شوہر ہے، وہ شخص جس کی اپنی بیٹی اس کلاس میں پڑھتی ہے، وہ شخص اٹیمپٹ کرتا ہے ہیراسمنٹ کی. وہ شخص 2 لڑکیوں سے تصدیق ہو چکی ہے کہ وہ 2 بچیوں کا 5 کلاس کی بچیاں ہیں، ان کے ساتھ زیادتی کر چکا ہے. آپ اس فیک نیوز کے اگینسٹ پریس کانفرنس کر سکتی ہیں. کیا آپ ان کیسز کے اگینسٹ جن کے ایویڈنس موجود ہیں، جن کی فورینسک موجود ہے، آپ ان کے مجرموں کے خلاف کریک ڈاؤن کیوں نہیں کر سکتی؟ ہماری یہ پنجاب گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ جہاں پر اس فیک نیوز کے اوپر کارروائی کی جا رہی ہے، وہاں پر ان ایویڈنس کے ساتھ موجود کیسز پر بھی کارروائی کی جائے، ان کے مجرموں کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور ان چھوٹی بچیوں کو، ان بچوں کو انصاف فراہم کیا جائے. وی وانٹ جسٹس کا نعرہ صرف ایک لڑکی کے لیے نہیں ہے، ان تمام لڑکیوں کے لیے ہے جن کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ صرف اس ایک لڑکی کے متعلق نہیں ہے، یہ ہم سب لڑکیوں کے متعلق ہے. ہم سب ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں تحفظ فراہم کیا جائے. ہم سب ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہم لوگ اس ہیراسمنٹ کا جو شکار ہم ڈیلی بیسس پہ ہوتے ہیں، اس کی روک تھام کی جائے. ہم سب یہ رائٹ رکھتے ہیں کہ اس طرح کے جو درندے معاشرے میں پھر رہے ہیں، ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے. ہماری بھی FIA سے اپیل ہے، ہماری بھی وزیر اعلیٰ پنجاب سے، جو کہ خود ایک خاتون ہیں، جو کہ یہ بات کرتی ہیں کہ خاتون اور بچے میری ڈیڈ لائن ہے، میری ریڈ لائن ہے. تو کائنڈلی ان کیسز پہ پر بھی نظر ثانی کی جائے اور ان ملزموں پہ بھی کریک ڈاؤن کیا جائے، ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا جائے. ہماری بھی یہ اپیل ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سے اور پنجاب گورنمنٹ سے.